کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے کہ اس نے ہم سب کو زندگی بخشی تاکہ ہم اس کی شکر گزاریوں کے ساتھ اس کے حضوری میں آئیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ دانیل نے روزہ رکھا اور اپنے ساؤل بادشاہ کی وفات پر جب سنا کہ وہ مر گیا، اس کا اور اس کے بیٹے کا افسوس کیا وہ، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہ خاکسار ہو گئے اور سب نے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، جیسے بادشاہ اس غم میں کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ سارے کھڑے ہو گئے۔ جب پھر داؤد بادشاہ کو جب بیٹا پیدا ہوا تو بھی اس بیمار تھا، اس نے اس کی بیماری کے لیے روزہ رکھا، اور لیکن خدا نے کہا تھا تو نہیں مرے گا پر یہ ضرور مر جائے گا، اور خدا کا کلام پورا ہوا۔ اور اس کے بعد جو وہ بیٹا 7 دن کے بعد مر گیا، پھر اس نے اٹھا اور خدا کی شکر گزاری کی۔ تو خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کی حضوری میں آنا ہے، اس سے رجوع لانا ہے روزوں کے ذریعے اور دعاؤں کے ساتھ، مناجات کے ساتھ۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو ایستر کی بک، اس کا 4 باب 16 میں یوں لکھا ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ مردگی جو ایک یہودی شخص تھا، اس کے چچا زاد عمر بہن ایسٹر تھی جو بہت خوبصورت تھی، اور مردگی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا، اور بادشاہ نے ایسٹر کو دیکھا اور اسے فوراً اس سے دل لگا بیٹھا، اور اس نے ایسٹر کو ملکہ بنا دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسٹر یہودی عورت ہے۔ اور اکثریت پر جو ہارمن کو اچھی پوسٹ ملی ہوئی تھی، وہ سرفراز تھا، اور جب مردگی وہاں سے جاتا تھا اور بادشاہ نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ سب اس کو آنر کریں، اس کے آگے جھکیں اور اس کا حکم مانیں، لیکن وہ ایک جو آرڈر ہوا تھا، مردگی جو تھا یہودی تھا، اس کو کیا کرتا تھا، جھکتا نہیں تھا اور نہ اسے سلام کرتا تھا۔ اس پر وہ جو وہ تھا ہارمن جو تھا، وہ اس پر کیا کرتا تھا، اس کو غصہ آتا تھا کہ یہ میری تنظیم کیوں نہیں کرتا، اور پر وہ اسے اکیلے کو کچھ کہنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، اس میں اس کی توہین ہوتی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اس کی پوری قوم کو نا میں ختم کرا دیتا ہوں۔ اس نے بادشاہ سے ایک حکم جاری کرا دیا کہ ہم دیکھیں ایسٹر 4 باب اس کی 7 اور 8 آیات میں یوں لکھا ہے کہ ہارمن نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے بادشاہ کے خزانوں میں داخل کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اس فرمان کی تحریر کی ایک نقل بھی جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے سوسن میں دے دی گئی تھی، تاکہ وہ ایسٹر کو دکھائے اور بتائے اور اسے تاکید کرے کہ بادشاہ کے حضور جا کر اس سے منت کرے اور اس کے حضور اپنی قوم کے لیے درخواست کرے۔ یہ اور مردگی نے ایسٹر سے مدد طلب کی تھی، اور جب اس کو معلوم ہوا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اپنے کپڑے پھاڑے، ٹاٹ پہنا اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند آواز اور پر درد آواز سے چلایا اور بادشاہ کے پھاٹک پہ چلا گیا، جبکہ وہاں جانا ٹار توڑ کر اندر جانا منع تھا، لیکن یہ گیا، اس نے یہ ڈرا نہیں۔ یہ حکم ہم دیکھتے ہیں ایسٹر 4 باب 3-4 میں ہے، اور ہر صوبے میں اور جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گرہ زائی ہوئی، اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بطیرے ٹاٹ پہن کر راکھ میں پڑ گئے۔ اور ایسٹر کی سہیلیاں اور اس کے خواجہ سراؤں نے آ کر اسے خبر دی، تب ملکہ بہت غمگین ہوئی، اور اس نے کپڑے بھیج کر کے مردگی کو پہنائے اور ٹاٹیں، پر اس نے ان کو نہ لیا۔ اب ایسٹر نے یہ آج کا کلام جو ہے کہ اس نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گی، اور پورے یہودا کے لوگ جو ہیں نا وہ اس روزہ رکھیں اور میرے لیے رکھیں، تاکہ میں نے اس جنگ میں جانا ہے۔ اور ایسٹر نے
اب بادشاہ کے 3 مہینے تک وہاں گئی نہیں تھی اور بغیر بلائے وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ حکم کے خلاف تھا یا اس کا رول نہیں تھا، وہاں کے اصول نہیں تھے۔ اسی طرح ہم ایسٹر 5 باب اس کی 1-2 میں دیکھیں، اور تیسرے دن ایسا ہوا کہ ایسٹر شاہنامہ لباس پہن کر شاہی محل کی بارگاہ کے اندرونی حصے میں شاہی محل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور بادشاہ جب تخت پر سے تھے دروازے پر بیٹھا تھا، اسے ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے ایسٹر ملکہ کو بارگاہ میں کھڑا دیکھا تو وہ اس کی نظر میں مقبول ٹھہری، اور بادشاہ نے وہ سنہری عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا ایسٹر کی طرف بڑھایا، اور سو ایسٹر نے نزدیک جا کر عصا کی نوک کو چھوا۔ تو مطلب اگر بادشاہ اسے مقبول نہ کرتا تو وہ اسے مار بھی دیتا، لیکن وہ جو عصا جب بادشاہ کسی کے سامنے کرتا تھا تو مطلب وہ خوش ہوتا تھا، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اور پھر بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے، میں تیری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں تجھے آدھی سلطنت تک بھی دے دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹر نے کتنی ہوشیاری کے ساتھ اپنی قوم کے لیے سب کچھ کیا۔ ایسٹر اپنے اثر و سور استعمال کرتی ہے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ منصوبہ تیار کیا، اور اس نے بادشاہ اور ہارمن کی جو دعوت کی تھی اس میں سارا کچھ بیان کیا، اور اس نے کیا کیا، اپنے قوم کو بڑی دلیری کے ساتھ بچا لیا۔ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا اگر میں مر گئی تو مر گئی، لیکن یہ تھا کہ اس کی ایک سب جب یک دل ہو گئے، سب نے روزے رکھے، سب دعا میں کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میرے لیے روزہ رکھو کیونکہ میں نے آگے جانا، اور اس نے اور اس کی سہیلیوں نے بھی روزہ رکھا، اور ساری قوم یہودی قوم ایک ہو گئی، اور خدا نے ان کی اس روزہ زاری کو قبول کیا، اور خدا نے اس پوری یہودی قوم کو آزاد کیا۔ پریز دا لارڈ۔ اور ایسٹر 4 باب 17 میں دیکھیں کہ چونکہ مردگی روانہ ہوا اور ایسٹر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا۔ پریز دا لارڈ۔ اس میں ہم ایک بڑی بات سیکھتے ہیں کہ جو اتفاق ہوتا ہے سب مل کر یہ کھڑے ہو گئے، اور جو ایسٹر نے کہا کہ اگر میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، خطرے میں ہوں، سب کچھ ہو، میرے لیے سب پیچھے سے دعا کرو۔ تو اسی لیے کلام مقدس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دعا کو رہنا۔ اسی لیے پطرس بھی کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، سب مقدسین کے لیے دعا کرو۔ تو دعا ہم سب کے لیے ایک ہتھیار ہے، ایک اختیار ہے، جب ہمیں خدا دیتا ہے تو ہم نے سب کے لیے دعا گو رہنا ہے، ہم نے سب کے لیے مدد کے لیے خدا سے دعا مانگنی ہے۔ آج یہودی قوم پھر خطرے میں ہے، ہم سب پھر کھڑے ہو جائیں اور دعا میں بیٹھیں، روزہ کریں، اور اس مقصد کے لیے روزہ رکھیں کہ اب روزے ہیں تو ہم اس مقصد کے لیے رکھیں، یہودی قوم کے لیے، یروشلم کی سلامتی کے لیے، تاکہ خدا سب کو بچائے۔ اور آج ہم سب کو سلامتی کے لیے ہر ایک کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ ہم نے سیکھا ہے، اور آج کل ہم روز کلام روزوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کون سے روزے رکھنے، کون سے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم نے وہی کرنا ہے جو خدا کے پاک کلام کے مطابق، حکموں کے مطابق ہے، جو اس حکم پر ہم چلیں اور خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اس طرح خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، تمام گھروں کے خطے باپ جی بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی اور کمزوری نہ ہو۔ تمام بیماروں کے لیے خدا باپ جی آپ کی شفا کو مانگتے ہیں، خدا باپ سب کو شفا دے۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں، تاکہ آپ کا کلام ہر زندگی میں جائے اور کام کرے، کیونکہ کلام بغیر تاثیر واپس نہیں لوٹتا، وہ اثر کرتا ہے، وہ زندگیوں کو بدلتا ہے، وہ حالاتوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں رہتی۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ باپ جی اسی نام سے ہم سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں۔ یہ کلام جو قوت اور طاقت سے بھرا ہوا خدا کا کلام ہے، خدا باپ سب کی مرضی میں کام کرے، اور ہر جان خدا باپ جی آپ کی شکر گزاری کرے، سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ جی سب کی حفاظت کریں، کیونکہ خداوند کا زندہ کلام ہم سب سے یہی کلام کہتا ہے کہ جو کچھ میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ تو باپ جی سب کے لیے خدا باپ جی ان پاک ایام کے لیے، ان روزوں کے لیے جو سب آپ کے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں، باپ جی سب کو کامیابی دے، فتح یابی دے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔